راضیہ حشیمہ چورا چورا اڑاتی پھرتی ہیں اس کو الرياح ہوائیں وقال اللہ علی کل شیء اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے مقتدر کامل اقتدار رکھنے والا المال والبنون مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا یہ زینت اور ٹیپ ٹاپ ہیں دنیا کی زندگی کی والباقیات الصالحات اور ہمیشہ رہنے والی نیکیاں ہیں خیر عند ربک جو بہت بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثوابا از روئے ثواب کے بخیر اور بہت بہتر ہیں عملا از روئے آس لگانے کے امید لگانے کے۔ اس سے پہلے تذکرہ تھا مشرکین مکہ کا کہ مشرکین عرب نے یہ بات کی کہ صحابہ کرام جو مسئلہ مان گئے یہ حقیر لوگ ہیں اور ہم بڑے چودھری ہیں، اس لیے ان صحابہ کو اپنی مجلس سے آپ اٹھا دیں تو ہم آپ کی بات سنیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر بصبر نفسا کا آپ جنہوں نے مسئلہ مانا ان کے ساتھ پکے رہیں اور مشرکوں کو دفع کر دیں جو نہیں سنتے اور جو یہ بہانے بناتے ہیں اگرچہ یہ دنیا دار ہیں ان کی دنیا داری کی کوئی حیثیت نہیں دینداروں کے مقابلہ میں اور توحیدیوں کے مقابلہ میں ان مشرکین کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے یہ دنیا کے اعتبار سے جتنے بھی مالدار ہیں، اس لیے صحابہ کو چھوڑنا نہیں اور مشرکین کے ساتھ جوڑ کرنا نہیں۔ یہ اس کے بعد مثال دی ایک مشرک مالدار اور دوسرا غریب مباحث، اس کی مثال دی، پھر اس کا نتیجہ ذکر کیا هنالک الولایۃ للہ الحق، وہ بھی آ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا دنیا کی سرعت زوال، یہاں مثال کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کی سرعت زوال پر مثال دی جا رہی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ جب دنیا ہے زندگی عارضی ہے تو پھر دنیاوی مال یا دنیاوی جلال کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کو قرآن بیان کر رہا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، مثال بیان کرو ان کے سامنے مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا دنیا کی زندگی کی، کس بات میں؟ فی سرعت الزوال، سرعت الزوال کہ وہ کتنی جلدی خراب ہوتی ہے اور کتنی جلدی زائل ہوتی ہے۔ کیونکہ مشرک مسئلہ نہیں مانتا، دنیاوی ٹیپ ٹاپ پر اکڑ کر اور دنیاوی زینت پر غرہ ہو کر وہ مسئلہ توحید نہیں مانتا۔ اللہ رب العزت بار بار دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہیں تاکہ دنیا کی حقیقت سمجھ آئے اور آدمی آخرت کی طرف راغب ہو اور مسئلہ مانے۔ جب تک دنیا کی محبت ذہن سے نکلتی نہیں اس وقت تک مسئلے کی اہمیت نہیں آئے گی۔ مسئلے کی اہمیت آئے گی دنیا کی محبت ذہن سے نکلے۔ اس لیے جس مولوی کے ذہن میں بھی دنیا کی محبت ہے وہ کبھی مسئلہ نہیں بیان کرے گا، اس کے دنیاوی موانع، رکاوٹیں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ مسئلہ وہی بیان کرے گا کہ جس کے دل میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اور دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سامنے بیان کرو مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی
حال اور مثال، نیچے کیا لکھا ہے؟ منکرین کی اصلاح کا طریق اول، یعنی یہ دنیا جس پر تم مغرور ہو رہے ہو کیا چیز ہے؟ حقیر اور ذلیل ہے۔ یہ کما ان انزلناہ من السماء، اس کی مثال اس پانی کی ہے جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، یعنی بارش۔ فاختلط بہ نبات الارض، پس رلا ملا نکلا، فاختلط گنجان ہو کر نکلا، بہ ساتھ اس پانی کے، نبات الارض سبزہ زمین کا، وہ زمین پوری سرسبز و شاداب ہو گئی، فاصبح حشیما، پس وہی سبزہ ہو گیا چورا چورا۔ چند دنوں کے بعد وہ سارا سبزہ خشک ہو کر چورا چورا ہو کر اڑ گیا، اس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اسی طرح دنیا بھی ٹیپ ٹاپ اور رون کے چند روز آئیں، جس طرح وہ بارش سے سبزہ چند روز ہوتا ہے، اسی طرح دنیا بھی ٹیپ ٹاپ یہ بھی چند روزہ جلدی ظاہر ہونے والی ہے اور بالکل قلیل ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور ہے اللہ پاک اوپر ہر چیز کے کامل قدرت رکھنے والا۔ المال والبنون، دنیا کی حقیقت ہے کتنی؟ 3 چیزیں ہیں، زر، زن، زمین۔ دنیا میں ہیں 3 چیزیں، زر، مال، زن، زنانی، اور زمین، جائیداد۔ یہ 3 چیزیں ہیں پوری دنیا میں، اور اسی سے بیان ہوتا ہے۔ یہاں پر بیان کیا المال والبنون، مال میں آ گئی زمین بھی، اور زمین کے علاوہ جو اس کے پاس اور بھی سامان تمول ہے وہ، اور بنون سے زنانی بھی سمجھ آ گئی۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ ٹیپ ٹاپ ہیں دنیا کی زندگی کی، اور اسی طرح قائل ہونے والے ہیں والباقیات الصالحات، ہمیشہ رہنے والے، الصالحات نیکیاں ہیں جو بہت بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، ثواب آخرت میں ثواب کے اعتبار سے، اور بہت بہتر ہیں آنکھ لگانے کے اعتبار سے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا بھی عارضی، دنیا کی چیزیں بھی عارضی، اس لیے دنیا پر آنکھ نہ لگاؤ اور دنیا کے اندر اپنی امیدوں کو لمبا نہ کرو۔ اصل جو چیز ہے ہمیشہ باقی رہنے والی وہ نیکی ہے، الصالحات۔ یہ صالحات سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مفسرین کے تو مختلف اقوال ہیں، لیکن صحیح بات رازی رحمہ اللہ اور سراج منیر والا وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تمام اعمال خیر جن کے ثمرات ابد الآباد تک باقی ہیں، وہ ثمرات خیر، وہ نیکیاں جن کے ثمرات اور نتائج ابد الآباد تک باقی ہے۔ یہاں پر سمجھو نیکیاں 2 قسم پر ہیں۔ ایک نیکی یہ ہے کہ آپ نے نوافل پڑھے، روزہ رکھا، یہ بھی باقی ہیں، اور ان کی بقا کیسے ہے؟ اگر یہ نمازیں روزے وغیرہ قبول ہو گئے تو ان کا ثواب اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو گیا اور ثواب باقی رہے گا۔ اور اگر لیکن یہ نیکیاں جہاں تک رہیں گی، نماز جو آپ نے پڑھی اس کا ثواب محفوظ، روزہ رکھا ثواب محفوظ، اور ذکر اذکار کیا ثواب محفوظ بشرط قبولیت۔ لیکن کچھ نیکیاں ایسی بھی ہیں کہ ان کے نتائج پر ثواب کے اندر اجرا رہتا ہے۔ مثلا مسجد بنا گیا، اب مسجد جب تک توحید کا مرکز رہے گی تو اس کو باقاعدہ ثواب ملتا رہے گا۔ مدرسہ بنا گیا، مدرسہ جب تک چلتا رہے گا صحیح ہو کر اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ علم پڑھا گیا، جب تک کوئی پڑھتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب آپ جہاں پڑھ رہے ہیں اور یہ سارا ثواب جا رہا ہے مولانا حسین علی کے کھاتے میں،
اور اسی طرح پیچھے چلتے چلتے جن سے انہوں نے پڑھا حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارا ثواب جا رہا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں بل باقیات الصالحات. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں میرا خیال ہے سردی زیادہ ہوگی. اچھا، بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، تیرے رب کے یہاں اجر ثواب کے، بخیر عملا، اور بہتر ہے بہت، عملا آس لگانے امیدیں لگانے کے اعتبار سے. یوم نسیر الجبال تخویف اخروی ہے، جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، نسیر الجبال ریزہ ریزہ کر کے ان کو چلائیں گے. فتر الارض بارزۃ، اور دیکھے گا تو زمین کو، بارزۃ بالکل ساری ظاہر ہونے والی. وحشرناہم، اور جمع کریں گے ہم ان کو، فلم نغادر منہم احدا، اور نہیں چھوڑیں گے ہم منہم ان میں سے احدن کسی ایک کو بھی. وعرضوا علی ربک صفا، اور پیش کیے جائیں گے علی ربک تیرے رب کے سامنے، صفا قطاریں بنا کر. لقد جئتمونا، البتہ تاکید آئے تم ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا تم کو اول مرہ پہلی مرتبہ. بل زعمتم، بلکہ گمان کر رکھا تھا تم نے کہ اللہ نجعل لکم موعدا، کہ نہیں کریں گے ہم واسطے تمہارے موعدا کوئی وعدہ. یہ تخویف اخروی ہے، آخرت کا ڈراوا. مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کو ہم چلائیں گے. سب سے پہلے جب زلزلہ شروع ہوگا تو پہاڑوں اپنی جڑوں سمیت زمین سے اکھڑیں گے. پہلے جب زلزلہ آئے گا تو پہاڑ اکھڑیں گے، زلزلہ طاری ہوگا. پھر اکھڑ کے کبھی آپ نے ہوائی جہاز کو دیکھا ہو ایئرپورٹ پہ، وہ ایسا چلتا ہے، پھر تیز ہوتا جاتا ہے، اور تیز ہوتا ہوتا پھر اڑ پڑتا ہے. یہی حالت ہوگی. سارے پہاڑ زمین سے نکلیں گے اور نکل کے پہلے چلیں گے، چلنے کے بعد پھر اڑیں گے، اڑنے کے بعد پھر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. کل عین المنفوش، جس طرح وہ روئی کے گالے ہوتے ہیں، روئی کے گالوں کی طرح یہ سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے. یہ اس لیے اب ساری آیات میں تصدیق ہو گئی. کسی جگہ پہ پہاڑوں کے زلزلے کا تذکرہ ہے، کسی جگہ پہ چلنے کا تذکرہ ہے، کسی جگہ پہ اڑنے کا تذکرہ ہے. وہ ساری آیات جہاں پر جمع ہو گئی. یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزۃ، اور دیکھے گا تو زمین کو بالکل کھلی ہوئی. کیا مطلب؟ ایک تو یہ زمین بھی نہیں ہوگی، زمین دوسری ہوگی، اور دوسرا یہ زمین جو ہے اس میں کوئی اونچ ہے، کوئی نیچ ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں درخت ہے، کہیں کوئی چیز، کہیں کوئی چیز. آخرت کی جو زمین ہوگی وہ بالکل بارزہ. جہاں پر آپ دیکھیں نا، جہاں آپ کو اس دیوار کے پرلی زمین نظر نہیں آ رہی، اسی طرح نیچی زمین نظر نہیں آتی، اونچی ہو اس کی چوٹی نظر نہیں آتی، لیکن وہ زمین بالکل لیول پر ہوگی، اور وہاں پر کوئی چٹان، کوئی درخت، کوئی اونچ، کوئی نیچ نہیں ہوگی. جس طرح آپ جہاں آسمان کی طرف دیکھیں، نظر سیدھی آسمان پہ جاتی ہے، وہ زمین بالکل بارزتاً ساری سامنے ہوگی. مراد یہ ہے کہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، بالکل کھلا میدان ہوگا. فحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، فحشرناہم محشر میں قبور سے اٹھا کر ہم انہیں جمع کریں گے، سب کو زندہ کر کے میدان محشر میں جمع کریں گے. فلم نغادر منہم احدا، بس نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو.
دنیا میں تجھے ہوتا ہے سبق پڑھنے پر دل نہ ہوا، کمرے میں بیٹھ گیا، کمرے میں اگر خطرہ ہے کہ تو لیٹرین میں چلا گیا یا ترنول چکر لگایا ہے تو سبق سے رہ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلم نغادر، ایک کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو میدان میں حاضر کریں گے، سب کو لم نغادر منہم احدا۔ یہ غدر غدیر سے ہے، اور غدیر کا معنی اصل ہوتا ہے وہ کنواں جس میں بارش کا پانی کوئی رہ جائے، بارش والا پانی کچھ نہ کچھ رہ جائے، اس کو کہتے ہیں غدیر۔ غدیر کنواں، جہاں لمن و غادر نہیں چھوڑیں گے ذرا بھی، اور بارش کا پانی بھی نہیں چھوڑیں گے، اپنا تو چھوڑو، بارش والا پانی یعنی مبالغہ ہے کہ ہر ایک کو لائیں گے، ہر ایک کو میدان محشر میں، کسی ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ اسی سے وہ آتا ہے نا مسلم میں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مقام یقال له خم الغدیر، آپ کھڑے ہوئے ایک مقام پر خطبہ دیا اور اس کا نام کیا ہے؟ خم غدیر۔ خم غدیر، یہ شیعہ جو ہے بڑی عید مناتے ہیں، ان کی عید ہوتی ہے عید غدیر۔ عید غدیر یہ بڑی مشہور ہے، او جہاں پر کہتے ہیں جبریل آیا نبی پاک علیہ السلام کو حج کے موقع پر فرمایا کہ اے علی کی خلافت کا اعلان کر دیں۔ آپ نے فرمایا بھئی اعلان تو کرو لیکن ابو بکر عمر ساتھ ہیں، ان سے ڈر لگتا ہے۔ جبریل نے کہا واللہ یعصمک من الناس، یہی موقع ہے، یہاں پر اعلان کرو حج اکبر کے موقع پر کہ علی خلیفہ پہلا ہے۔ یہ شیعہ کی سب کتابوں میں لکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار میں اعلان تو کرتا لیکن ابو بکر عمر سے ڈرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچائے گا، اعلان کر دو۔ خیر آپ نے جبریل کو کہا کہ کچھ حوصلہ کر، میں ذرا سوچتا ہوں کہ علی کی خلافت کا اعلان کرنا ہے کیا۔ خیر جبریل پھر آ گیا، اللہ فرما رہے اعلان کرو، یہ آخری حج کا موقع ہے، خلافت چھن جائے گی، اعلان کرو۔ خیر آپ نے فرمایا میں سوچوں گا، اتنی جلدی نہ کرو، یہ سخت لوگ ہیں، ابو بکر عمر اور ان کی بڑی پارٹی ہے، اس لیے اب پھر جبریل آیا، جبریل نے کہا ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تو نے خلافت کا اعلان نہ کیا تو اللہ فرما رہے ہیں تیری نبوت ہی ختم ہے، پھر تیری نبوت کی بھی کوئی ضرورت ہے۔ خیر نبی پاک علیہ السلام فرمائے کچھ حوصلہ کر، کس کوئی ترتیب بننے دے، تب وہاں پر میں اعلان کروں گا۔ اب پھر آپ چلے، جب وہ غدیر کے کنویں پر پہنچے، غدیر کوئی خم والا کنواں، وہاں پر پہنچے تو جبریل نے آخری دھمکی دی، بالکل آخری دھمکی۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، پہنچا ما انزل اے خلافت علی، ما انزل اے خلافت ان لم تفعل وما بلغت رسالتہ۔ اب آخری دھمکی ہے کہ اگر اب بھی علی کی خلافت کا اعلان نہ کیا تو اللہ فرماتے ہیں تیری رسالت ختم، نبوت سے معزول کر دوں گا، ان لم تفعل وما بلغت رسالتہ۔ خیر آپ بادل ناخواستہ آپ نے فرمایا بھائی ممبر بناؤ، ممبر بن گیا، پچھلی دھمکیاں بھی دیکھتے ہیں نا، ممبر بن گیا اور پلان رکھے گئے اوپر نیچے۔ خیر آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے بس اتنا اعلان کیا من کنت مولاہ فعلی مولا، گول مول خلافت کا اعلان کیا، کسی کو سمجھ آیا کسی کو نہیں، جبریل بھی چپ کر گیا، اللہ پاک بھی چپ کر گئے، بعد میں خلافت بھی چھینی۔ یہ ہے کافروں کا مذہب، اصلی کافر، یعنی کچھ شرم نہیں کہ نبی پر اعتراض ہو جائے علی کی خلافت ہونی چاہیے۔ یہ ساری روایتیں بے ایمانوں نے گھڑی، اور وہاں پر حالانکہ وہاں پر مسئلہ ہی کچھ اور تھا، وہاں پر مسئلہ تھا کہ حضرت علی، یہ ان کو آپ نے یمن میں بھیجا تھا، اور یمن میں حضرت علی سے کچھ ایسی چیزیں سرزد ہوئی
کہ بعض صحابہ کو اعتراض ہوا، حضرت علی نے چند فیصلے ایسے کیے کہ بعض صحابہ کرام کو حضرت علی کی شکایت ہوئی کہ یہ کام انہیں نہیں مناسب تھا، نہیں کرنا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس آئے، کوئی حج سے واپسی تھی، صحابہ کرام نے حضرت علی کی شکایتیں لگائیں کہ حضرت علی نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، جس طرح ایک دوسرے کی شکایتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غدیر قم پر کھڑے ہوئے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، اور یوشک ان یاتینی رسول ربی، ہو سکتا ہے ان قریب فرشتہ آ جائے روح قبض کرنے والا، فاجیب، میں اس کی دعوت کو قبول کروں۔ تو اس لیے وہاں پر آپ نے نصیحتیں کی، فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اولہما کتاب اللہ، ان دو چیزوں میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور سنتی، اور میری سنت ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ماں، یہ بھی روایت بعض طرق میں ہے، من کن تو مولا ہو اور علی مولا، کیا مطلب؟ جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے بھی پیار کرے اور علی کی شکایتیں نہ کرے۔ یہ جو تم شکایتیں لگا رہے ہو یہ درست نہیں ہے۔ حضرت علی کو میں نے یمن بھیجا تھا، اور اگر ان سے کوئی غلطی یا خطا ہوئی بھی ہے تو ان سے درگزر کرو اور شکایات مت لگاؤ۔ مسئلہ صرف اتنا تھا، بات اتنی تھی، لیکن محرم سے مجرم بنا دیا۔ بات صرف اتنی تھی کہ ساری داستان کھینچ کے بات کا بتنگر بنا دیا اور لے گئے عید غدیر قوم۔ واہ واہ! ایک اور عید ہے بابا شجاع، ان کا باپ، وہ حضرت عمر کا قاتل، اس کا عرس اور عید مناتے ہیں بابا شجاع کے نام پر۔ ہاں بھائی، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، نہیں چھوڑیں گے ہم، منہم، غدیر کا معنی تو آ گیا ہے نا۔ اچھا، لم نغادر اسی سے نکلا ہے، نہیں چھوڑیں گے ان میں سے احدن، کسی ایک کو بھی، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے عَلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کے سامنے، صفًّا، قطاریں بنا کر، لَقَدْ جِئْتُمُونَا، لَقَدْ جِئْتُمُونَا، البتہ تحقیق آئے ہو آج ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ۔ آج ایسے آئے اکیلے ہو کر جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے جب آئیں گے تو ان کے ختنے بھی نہیں ہوں گے۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے تو ختنہ نہیں ہوتا نا، یہ دوبارہ جب جسم بنیں گے تو غیر مختون ہوں گے، ختنے بھی نہیں ہوں گے، اوپر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، ساری ننگی دھڑنگی مخلوق، کسی پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا اور کسی کا ختنہ بھی نہیں ہوگا، بالکل کما خلقناکم، جیسا کہ پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ۔ ماں کے پیٹ سے جیسے بچہ باہر آتا ہے بغیر ختنے کے، بغیر کپڑوں کے اور بالکل خالی ہاتھ، وہاں پر فرمایا جائے گا اور چودھریوں اور بڑے بڑے سرداروں، بڑے بڑے MLA MPA بے ایمان، اور بڑے بڑے جمہوریت کے ٹھیکیدار، اور بڑے بڑے، اور دنیا میں تو بڑی تمہاری ڈانٹ بانٹ ہوتی تھی، آج آگے والا قد جئتمونا فرادا، بالکل اکیلے اکیلے، مولوی ہے مقتدی ساتھ کوئی نہیں، پیر صاحب ہے اور ساری لوٹ ساتھ کوئی نہیں، پیر صاحب کے مرید ساتھ کوئی نہیں، اور چودھری صاحب کے وہ چمچے کرتے وہ ساتھ کوئی نہیں، اور ساتھ کپڑے بھی کوئی نہیں، مرید بھی کوئی نہیں، اور دنیا پر تو پیر صاحب چلتے تھے 10 آدمی، ایک پیر صاحب کا ڈنڈا سنبھالنے والا، دوسرا پیر صاحب کا لوٹا سنبھالنے والا، تیسرا پیر صاحب کی قمیض سنبھالنے والا، چوتھا پیر صاحب کی جوتیاں سنبھالنے والا، پانچواں پیر صاحب کی پگڑی سنبھالنے والا،
چھٹا پیر صاحب کی مسواک سنبھالنے والا اور ساتواں پیر صاحب کی شلوار سنبھالنے والا، یہ تو سارے اکٹھے ہوتے تھے. آج آ گئے والا قد جئتمونا فرادا، آج اکیلے آ گئے. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اور پہلے دن جیسے پیدا ہوئے تھے اسی طرح آ گئے. اب کوئی سرکاریں ساری ختم ہو گئی ہیں. کوئی کربوی سرکار تھی، کربوزی خربوزی سارے بےایمان اکیلے ہو گئے. الزعمتم ان نجعل لکم موعدا، تم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ دن نہیں آئے گا، یہ وعدہ نہیں ہوگا. آج تو آ گیا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دی جائے گی الکتاب. سبحان اللہ. یہ الکتاب یہ رجسٹر ہوگا نام اعمال کا. وُضِعَ رکھ دی جائے گی الکتاب رجسٹر اعمال. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، بس دیکھے گا تو مجرم لوگوں کو، مشفقین مما فیہ ڈرنے والے، مما ان اعمال سے، فیہ جو اس میں لکھی پڑی ہیں، مما ان چیزوں سے جو اس میں لکھی پڑی ہیں. اپنے کرتوت تو یاد آئیں گے نا. اب جب رجسٹر سامنے آئے گا سارے مجرم وہ ڈر رہے ہوں گے، او ہو سارے گناہ اس میں لکھے. اور وہ رجسٹر بھی ایسا ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ اس میں چھوٹی کوئی چیز رہی ہے نہ بڑی، سارا کچھ اس میں لکھا ہے. کسی سے تھوڑی سی بات بھی کی تھی نا وہ بھی لکھا ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دی جائے گی کتاب حساب کتاب والی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور دیکھے گا تم مجرم لوگوں کو. مجرمین سے مراد جہاں مشرک ہیں مشرکوں کو دیکھے گا. مشفقین ڈرنے والے، مما ان چیزوں سے فیہ جو اس اعمال نامہ میں ہوں گی. مشرک سوچ رہا ہوگا او ہو اب یہاں تو 11ویں بھی لکھی پڑی ہے، بابے کے نام کا دیا ہوا دودھ بھی لکھا پڑا ہے. ہاں مریدنیوں کی وہ آمدنی کمائی ہوئی وہ بھی تعویذوں کے نام پہ اکٹھی کرنے والا بے ایمان وہ بھی لکھی پڑی ہے. اور شلواریں سون کے ان کے سارے نظام کلیئر کرنے والا وہ بھی لکھی پڑی ہے. اور وہ جو ہم پوچھتے تھے خامن کتنے عرصے سے قریب نہیں لگا وہ بھی لکھا پڑا ہے. مما فیہ ساری بدماشیاں لکھی پڑی ہیں اور کوئی چیز بھی نہیں رہی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ 500 والا تعویذ بھی لکھا پڑا ہے، 1000 والا بھی لکھا پڑا ہے. بے ایمان بیٹھے فوٹو سٹیٹ کرا کے، ہاں کتنے پیسوں والا تعویذ چاہیے؟ 500. وہ بادشاہ لے جا. اور اگر گائے کا دودھ کم ہے تو من دودھ دے گی، من دودھ. او تعویذ لے گیا دودھ تو نہیں بڑھا. ایسا ہے کہ تو نے بڑی غلطی کی بے ایمانہ. تو نے تعویذ کہیں وہ کچے چمڑے میں تو نہیں بند کیا، کچے چمڑے میں یا پتلی شیٹ میں تو نہیں بند کیا. یہ آپ نے کہا تھا. او ہو میں بھی بھول گیا تھا. چلو چھوڑو. یہ اصل میں یہ ہے تعویذ بڑا مؤثر ہے. شیٹ میں آ کر خراب ہو گئی ہے اور کچا چمڑا تھا وہ خراب ہو گیا. یا ہاں نہیں تو اتنا گائے کا مکھن آتا نا پورا ایریا تیر ہوتا. اور کہہ وہ رہا ہے بے ایمان کہ جو جس کے پاس دھوتی بھی باندھی ہوئی ہوئی وہ مکھن بڑھا رہا ہے تعویذوں کے ساتھ اور مدانی کے ساتھ اس کو باندھنا ہے دانی. اور بے اولادوں کو یہ اولاد دے رہا ہے. جو قبر پر یقین رکھ کے جاتا ہے کہ بیٹا یہاں سے ملتا ہے وہ قبر کی پوجا کرنے والا قبر پرست مشرک ہے.
اور جو تعویذ کی پرچی پہ عقیدہ بناتا ہے تو وہ کاغذ پرست مشرک ہے. سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، ایک ہے قبر پرست کافر اور مشرک، اور ایک ہے وہ کاغذ. بڑا بے ایمان کون ہے؟ کاغذ. یہ تو ابو جہل سے بھی بڑھ گیا. ابو جہل بھی تو کم از کم مورتیں پکی تراشتا تھا. اللہ صور الانبیاء والصالحین. اور یہ بے ایمان بیٹھا ہے کوئی کسی پیر کے ہاتھ کی لکھت پر تاثیر کا عقیدہ رکھ کے. تم جتنا بھی کہو عقیدہ تاثیر ہی ہوتا ہے. اور جب تعویذ لینے جاتا ہے تو وہ جو آگے شیطان ہے وہ اس کو صحیح پکا کرتا ہے. کہتا ہے اے لے جا تیرا کام ہو بھی جا. اور وہ بھی پرچی کو وہی معاملہ کرتا ہے جو مشرک قبر کے ساتھ کرتا ہے. یہ تعویذ والے دھاگے اور اس پرچی کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے. فرق یہ ہے وہ قبر کا پجاری مشرک ہے اور یہ پرچی کو مؤثر سمجھنے والا کاغذ کا پجاری مشرک ہے. جب دھاگے کا پجاری یا فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. مجرم سوچ رہے ہوں گے اور فلانی بے ایمانی بھی لکھی پڑی ہوگی، فلانی بھی. وَيَقُولُونَ اور کہتے ہوں گے یا ویلتنا ہائے بربادی، ہائے ہائے مال ھذا الکتاب. کیا ہے اس رجسٹر کو؟ لا یغادر صغیرہ جو نہیں چھوڑتا چھوٹی چیز کو بھی، بلا کبیرتن اور بڑی چیز کو بھی، الا احصاها مگر اس نے گن رکھا ہے اس کو. یہ تو چھوٹی 11ویں بھی لکھی ہے، بڑی 11ویں بھی. چھوٹی چیز بھی جہاں پر آ گئی بڑی چیز بھی آ گئی. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَوَجَدُوا اور پائیں گے ما عملوا اپنے عملوں کو حاضراً سامنے پڑا ہوا، حاضر کیا ہوا. بلا یظلم ربک احدا اور نہیں ظلم کرتا تیرا رب کسی پر. اس کے دو مطلب ہیں. کس کے؟ فَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا جہاں پر قرآن پاک کہہ رہا ہے پائیں گے اپنے عملوں کو سامنے حاضر کیا ہوا، اپنے اعمال کو سامنے حاضر کیا ہوا. اکثر مفسرین وہ اس طرف گئے کہ یہاں پر جزاء ما عملوا ہے، جو اعمال کیے تھے اس کی جزا کو حاضر پائیں گے. جزاء ما عملوا عملوں کی جزا ہوگی. لیکن کچھ مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ نفس اعمال کو حاضر پائیں گے. نفس اعمال کو، نفس عمل کو. مجرم لوگ جب انکار کریں گے نا یا اللہ کہ ہم نے تو قبر کی پوجا نہیں کی تھی، واللہ ربنا ما کنا مشرکین، قسم ہے رب کی، اللہ کی جو رب ہے ہمارا، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں. جب مشرک انکار کرے گا وہ پوری اس کی زندگی کی فلم چل جائے گی، پوری زندگی کی. وہ آ جائے گا کہ علی حجویری کی قبر کا فوٹو بھی اور مشرک جو وہاں پر سجدہ کر رہا تھا وہ سجدے والا فوٹو بھی، اور وہاں پر وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا عین عمل سامنے آ جائے گا اور کہا جائے گا وہ بے ایمانہ تو کہتے ہیں میں نے شرک نہیں کیا، یہ کون قبر کا سجدہ کر رہا ہے، یہ کون مورتی کے سامنے جھک رہا ہے، یہ کون ڈاکہ ڈال رہا ہے، یہ صوفی کون ہے اتنی بے ایمانی کرنے والا. وہ سارا عمل کی تصویر سامنے آ جائے گی. وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. تو سمجھے بھی ہو یا نہیں؟ اتنے مطلب ہو گئے. ہاں چودھری نہ بنو، بولو. نہیں تو آپ جتنے تھکے ہوئے ہیں تو میں بھی تھکا ہوا ہوں. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. اللہ اللہ خیر اللہ. اب تو
1 گھنٹے کی مار رہ گئی ہے ہمارا سبق، 1 گھنٹے کی مار پورے، وہ آگے بھی نکل جائیں گے جہاں سے بھی نکل جائیں گے۔ ہاں اس لیے ذوق سے بیٹھو، جاگ کر بیٹھو تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی مقام سے بھی چوتھا گیئر یکدم لگ جائے گا۔ اب میں بھی اس بہانے میں ہوں کہ آپ کچھ موقع دے صحیح، اند اللہ جرم ندن ہے، کچھ آپ موقع دے صحیح، کچھ آپ ملبس ہوں، پھر دیکھو گاڑی جاتی کیسے ہے۔ ہاں بھائی وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کتنے قول ہو گئے؟ ایک جزا کو حاضر پائیں گے اور دوسرا نفس عمل کو حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی پر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پہلا شبہ تھا اصحاب کہف کے بارے میں، اس شبہ کا جواب آ گیا۔ درمیان میں تخفیفات وغیرہ، تزہید من الدنیا کا عنوان آیا اور دنیا کی حقارت، قلت، سرعت زوال کو ذکر کیا گیا۔ اب اللہ رب العزت دوسرے شبہ کا جواب دیتے ہیں، اور وہ دوسرا شبہ کس کے بارے میں ہے؟ جنات کے بارے میں۔ یہ جنات یہ عجیب و غریب شکلوں میں آتے ہیں، خوابوں میں ملتے ہیں، کبھی ویسے آ جاتے ہیں اور شرک کی تبلیغ کرتے ہیں۔ شرک کا یہ بزرگوں کی شکلوں میں، خوابوں بیداریوں میں، تو جب ہم ان کے نام کی کوئی نظر دیتے ہیں نا، مائی فقیرنی کی، ڈنڈی کی، وہ ہمارے کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہو کچھ تو حیا کرو، یہ جنات کا ابا تمہارے ابے کا دشمن تھا، جنات کا ابا ابلیس ہے، یہ تمہارے ابے آدم کا دشمن تھا، تو کچھ تو حیا کرو، اپنے دشمن کو تو پہچانو۔ تم نے اس کو معبود بنا لیا جنات کو، حالانکہ جنات تمہارے دشمن ہیں، شیاطین تمہارے دشمن ہیں، اپنے دشمن کو دشمن سمجھو۔ یہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یہ سارا واقعہ پڑا ہوا ہے۔ اِذْ قُلْنَا، اور جس وقت کہا ہم نے فرشتوں کو اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کا۔ اب سجدے کی پوری بات ہو چکی ہے نا، اسجدوا بولتے کیوں نہیں؟ سجدہ کرو، یہ پوری بات ہو چکی ہے۔ اور سجدوا الا ابلیس، اور سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس۔ ابلیس کی میں بتا چکا ہوں کہ ابلیس کا سریانی میں نام ہے عزازیل، اور عربی میں نام ہے حارث، اور ابلیس ہے ابلس من الرحمہ، رحمت سے مایوس ہونے والا اور رحمت سے مایوس کرنے والا۔ یہ اللہ ابلیس کان من الجن، ہا جنوں سے، ففسق عن امر ربہ، بس نکل گیا، ففسق عن امر ربہ، بس نکل گیا اپنے رب کے حکم سے۔ افتتخذونہ، کیا تم بناتے ہو اس ابلیس کو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، کارساز اور دوست، من دونی، میرے سوا، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ واسطے تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، بہت برا ہے واسطے ظالموں کے عوض کہ رب کو چھوڑا اور شیطان کو پکارا، جنات کو پکارا، بہت برا بدلہ ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ یہاں پر ایک بات چھڑی ہے کہ یہ شناختی کارڈ سے کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ جنوں سے تھا، ففسق عن امر، کان من الجن ففسق عن امر، کان من الجن کیوں کہا ہے؟ اس کا سب سے بہتر جواب علامہ عثمانی نے دیا، اور علامہ عثمانی کی عبارت سے مترشح جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تھا جن اور رہ رہا تھا فرشتوں میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تھا کیا؟ جن، اور رہ رہا تھا کس میں؟ فرشتوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں کان من الجن، جن تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، وہ اپنی عادت جنوں والی کریں گے۔
کانا منل جن فباسا کا ان، یہ فباسا کا کانا منل جن رہتا تھا فرشتوں میں، لیکن قوم کا کیا تھا؟ جن تھا۔ قوم کا کیا تھا؟ جن تھا۔ جن کا کام ہے بےایمانی کرنا، شیطانی کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صوفی ظاہر تو رہا تھا فرشتوں میں، خاص جنوں سے فباسا کا، وہ اپنا جنوں والا کام کر گیا، جنوں والا۔ معلوم ہوتا ہے قومیت کا اثر ضرور ہوتا ہے، ہاں قومیت کا اثر لازمی ہوتا ہے، یہ قرآن کا مسئلہ بھی ہے۔ وہ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ بھی حق ہے، لیکن یہ مسئلہ کفر بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ یہ جو کچھ مولوی کہتے ہیں نا بالکل قوم کا اثر ہی کوئی نہیں، یہ غلط کہتے ہیں۔ وہ ہراقل کے دربار میں جب ابو سفیان گیا تھا عرب کا وفد، تو وہاں پر اس نے جو سوال کیا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے، یہ اس کا سوال تھا، اس کی قوم اور نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہووا ذو نسب فینا، وہ ہمارے اندر ذو نسب ہے۔ آگے سے اس نے کہا تھا کذالک الرسل تبعث، اسی طرح نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان سے آتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان سے آتے ہیں، اسی لیے یاد رکھو نبی کا وارث بھی ہمیشہ اعلیٰ خاندان سے ہوا کرتے ہیں۔ 1000 دفعہ بھی تم کہو نا، 1000 دفعہ کفر کا مسئلہ شریعت نے اسی لیے رکھا ہے، اس لیے جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کبھی مسئلہ بیان نہیں کرتے ہیں، جو جس کو آپ اپنی بولی میں کمی شمی کہتے ہیں نا، کمی شمی قوم، ہلکی قوم کے افراد وہ کبھی مسئلہ نہیں بیان کر سکتے، اور کرتے ہی نہیں۔ پیغمبر کی وراثت نبوت ہے اعلیٰ خاندان میں، اور نبوت کی جانشینی اور وراثت یہ بھی ہوگی اعلیٰ خاندان میں۔ اگر خاندان اعلیٰ نہیں، ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ وہ گھٹیا خاندانوں کے بھی اپنے طہارت اور تقوی کی وجہ سے اپنی قومیت کو زائل کر کے اپنی اصلیت کو مٹا دیتے ہیں، وہ تو مستثنا ہے۔ لیکن یہاں قانون قرآن جی بتا رہا ہے فباسا کا جن تھا، فرشتوں میں رہ رہا تھا، لیکن عادت کر گئی ہے۔ اتنے آپ کو سمجھ بھی آپ بھی بولتے ہیں نا یا نہیں بولتے بھی اپنی عادت کر گئی ہے، معلوم ہوتا ہے عادت نہیں چھوٹتی۔ یہ وہاں پر فباسا کا ان امر ربی ہی، اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، جنوں والی عادت کر گیا۔ باقی کہتے ہیں شیطان بڑا عالم تھا، بڑا عالم اور فاضل تھا، بڑا بے ایمان، کوئی عالم نہیں تھا۔ شیطان کے بارے میں کچھ تو بے وقوف کہتے ہیں کہ فرشتوں کا استاد تھا۔ واہ جبل زمانے کے فرشتوں کا ڈاٹا استاد تیار کیتے، فرشتوں کا استاد تھا۔ میں تو کہتا ہوں شیطان میرا جاہل صوفی تھا۔ جاہل صوفی ہوتے ہیں نا، جاہل جاہل صوفی جس کو خدا کا بھی نہیں پتا اور کسی کا بھی، عبادت کی ہے، عبادت کی شیطان عابد تھا لیکن خاص جاہل، اسے اتنے نہیں پتا چلا۔ یہ ابلیس فرشتوں کا استاد ہے۔ واہ واہ، بعض لوگ کہتے ہیں ابلیس فرشتوں کا استاد ہے، اصل میں جو کہتے ہیں نا ان کا ابلیس استاد ہے۔ جو یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ ابلیس فرشتوں کا، بولو صحیح، ان کا ابلیس کیا ہے؟ استاد۔ ہاں یہ ابلیس کوئی مولوی بھی نہیں تھا، عالم شالم نہیں تھا، البتہ عبادت کے بارے میں بعض چیزیں ملتی ہیں کہ عابد تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر ابلیس نے سجدہ نہ دیا، ہزاروں سال تک فرشتوں میں رہا اور بڑا عابد تھا۔
یہ اصل بریلویوں نے مشہور کی ہے، عالم تھا، کیوں بریلویوں کے عالم اسی طرح ہی ہوتے ہیں، الا ابلیس کان من الجن، جنات سے تھا، ففسق عن امر ربہ، پس نکل گیا اپنے رب کے حکم سے۔ اللہ فرماتے ہیں افتتخذونہ، کیا بناتے ہو تم اس ابلیس کو اور اس کی اولاد اور اتباع کو اولیاء، کیا ابلیس کے بیٹے کے ہاتھ سے بیعت کرتے ہو؟ افتتخذونہ وذریتہ، ذریت میں کون ہے؟ یہ خربوزے سارے۔ افتتخذونہ، ہر مشرک ملا اور پیر، ہر مشرک بڑا پیر صاحب، وہ سارا ابلیس کی ذریت ہے، اور ابلیس کے اتباع جتنے غلط کار ملا، غلط کار پیر، یہ سارے ابلیس کی نسل ہیں۔ افتتخذونہ، کیا بناتے ہو تم اس کو پیر، ذریتہ، اور اس کی ذریت کو، اس کی ذریت کو پیر بناتے ہو، اتباع شیطان کے، ہر وہ پیر جو بدعتی ہے اور ہر وہ پیر جو مشرک ہے وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ ہر مشرک ملا، ہر مشرک پیر، ہر مشرک اور بدعتی ملا اور بدعتی پیر کہتے ہیں یہ اصلاح کرے گا، اور اس سے پوچھو تو صحیح اس بے ایمان کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی، جو مشرک ہے وہ تیری اصلاح کس طرح کرے گا، جو بدعتی ہے وہ تیری اصلاح کس طرح کرے گا، جس نے عقیدہ ہی نہیں سمجھا وہ مصلح کیسے بن گیا، وہ شیطان تو خود قابل اصلاح ہے۔ یہ ہمارے قاری صاحب ہیں مفتی فتح محمد صاحب، یہ ایک دفعہ گئے کربوگے والی سرکار کے پاس، تو وہاں پر کربوگے والا کہتے ہیں جی قاری صاحب آپ میری بیعت کریں، آپ میری بیعت کریں۔ یہ گپی آدمی ہے، صحیح گپے لگاتے ہیں، 2-4 گپے لگائے تو کہتا ہے مجھے تو ایسا آدمی چاہیے جو دیوبندی بھی نہ ہو، بریلوی بھی نہ ہو، حیاتی بھی نہ ہو، مماتی بھی نہ ہو۔ قاری صاحب نے کہا پھر ایسا آدمی تو گدھے کا بچہ ہی ہوگا اس دور میں، جو کوئی بھی نہ ہو، بریلوی بھی نہ ہو، دیوبندی بھی نہ ہو، حیاتی بھی نہ ہو، مماتی بھی نہ ہو، کوئی نہ ہو، تو قاری صاحب نے کہا پھر وہ تو کسی کھوتے کا بچہ ہی ہوگا، انسانوں میں سے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ تو کہتے اب پیر ہو اور منت کرے آؤ جی میری بیعت، کیا بات ہے۔ اور بیعتیں کیا ہو رہی ہے، حضرت صاحب مسجد میں آئے ہیں، جس نے بیعت ہونی ہے آ جاؤ، بیعت کر ہے بلودہ پٹھا، بیعت کو بیعت یہی ہوتی ہے، بیعت کے تو کچھ اصول ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 10 سال رہنے والوں کو بھی حضرت تھانوی ملتے کرتے رہے، بیعت نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، کچھ شرائط ہے، سچا پیر وہ ہوتا ہے جو مریدوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، آؤ جی تو بھی میری بیعت کر لیتے، تو بھی۔ مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، حضرت پیر صاحب آئے ہیں، جس نے بیعت ہونا ہو تشریف لے آئے۔ واہ واہ، اور بیعت تو جو اصل بزرگ تھے تزکیہ والے، وہ ایسے ہر نقص خیرے کو بیعت نہیں کرتے تھے، اور ان کی بیعت کے لیے بہت کچھ محنت کرنی پڑتی تھی۔ اور آج کل پیری مریدی ہو گئی سستی، بیٹھے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے اور کہتے ہیں آؤ جی میری بیعت کر لو، میری بیعت، ہاں میری بیعت کر لو، بغیر ٹکٹوں کے جہنم میں جاؤ گے۔ بیعت کرو جو قرآن کا عالم ہو اور سنت کا عامل ہو، قرآن جانتا ہو اور سنت کا عامل ہو، متبع سنت ہو اس کا۔ ہاں آج حقیقت میں آپ کو بتاؤں دیوبندیت گم ہو چکی ہے، اب دیوبندیت کی جگہ سب بریلویت آ گئی ہے، بورڈ بدلا ہوا ہے دیوبندیت، لیکن سارا وہی کھاتا چل گیا بریلویوں والا، سارا وہی کھاتا۔
بلکہ بریلویوں سے بھی یہ بدتر ہو گئے. بریلوی اب ان سے اچھے ہو گئے، لیکن یہ سارے پیری مریدی اور بالکل اسی طرح کے بے ایمان، اسی طرح کی ساری ترتیب جو ان کی گدیوں پر تھا، ان کی گدیوں پر بھی کچھ اب ہونے لگا ہے. اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اولیاء، کیا بناتے ہو تم اس ابلیس کو اور اس کی ابلیس کی ذریت کو اولیاء دوست من دونی میرے سوا، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، کیا برا ہے واسطے ظالموں کے عوض کہ رب کو چھوڑا، ابلیس کو آگے رکھا، اس کو اور اس کی ذریت کو لے لیا، کتاب و سنت کو چھوڑا اور بدعتی پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا. اشہدتہم، نہیں حاضر کیا تھا میں نے ان کو وقت بنانے آسمان اور زمین کے، خلق السماوات والارض، زمین و آسمان جب بن رہے تھے ہم نے ان ابلیس اور اس کی ذریت کو معاونت کے لیے نہیں بلایا تھا کہ تم بھی آ جاؤ ذرا مٹی گارا اکٹھا کر دینا. بلا خلق انفسہم، اور نہ پیدائش ان کی اپنی جان کی، یعنی نہ خود پیدا کرنے ان کی جانوں کے، جب ان کو پیدا کر رہا تھا اس وقت بھی ان سے کوئی مدد نہیں لی. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور نہیں ہوں میں بنانے والا مضلین گمراہ کرنے والوں کو عضدا دستے بازو نہیں بناتا ان دشمنوں کو. اس پر بریلویوں کا مولوی ہے، شیخ القرآن ہے، وہ بھی بریلویوں کا فیضی ہیں بے ابدال فابلہا. یہ علامہ فیضی بڑا بے ایمان ہے، اس نے تفسیر لکھی ہے. یہاں پر لکھتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے دوستوں کو اپنے معاملات میں دخیل بناتا ہے، اپنے دوستوں کو اپنے معاملات میں دخیل بناتا ہے یہ، اور ظالموں کو نہیں بناتا. اب دیکھو اس کافر کی یہ عبارت، یہ فیضی کافر کی یہ عبارت ذرا دیکھو، یہاں پر آ کیا رہا ہے. یہ آیت اس طرح ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، وہ یہ مطلب ہے یہ کہ ہم کسی سے مدد لیتے ہی نہیں، اور خصوصاً ظالموں سے ان کو ہم مددگار بنائیں عضدہ. اب یہ کہتا ہے کہ اللہ ولیوں کو اپنا عضد، اپنا کندھا یعنی معاون بناتا ہے. ولیوں سے اللہ بھی مدد لیتا ہے، اور بزرگوں ولیوں سے اللہ مدد لیتا ہے، مدد مانگتا ہے، دشمنوں سے مدد نہیں لیتا. اب کیسا گندا کفر ہے کہ ابو جہل کے ذہن میں بھی ایسی بے ایمانی کبھی نہیں آئی ہوگی جو ایک فیضی شیطان کے ذہن میں آئی. ہاں بھائی، وجود الرحمان اس کی تفسیر ہے، وجود الرحمان، اس میں یہ بکواس بازی بڑا گندا عقیدہ ہے اس کا، اور اتنا مشرک ہے توبہ دونوں والا مشرک ہے. آپ کو آیت سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آیت کا کیا مطلب ہے؟ ما کنتو، اللہ فرماتے ہیں میں کسی کو مددگار بناتے ہی نہیں، مجھے مدد کر لینے کی ضرورت ہی نہیں. لم یکن اللہ ولی من الذل ہے ہی نہیں، ولی کی کیا ضرورت؟ تو خصوصاً بالخصوص دشمن ہوں، اور بالخصوص میری توحید سے ہٹانے والے، بھلا ان سے میں مدد کیسے لے سکتا ہوں؟ مجھے تو مدد کی ضرورت ہی نہیں. بالخصوص بے ایمانوں کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ بیوم یقول، تخویف اخروی، اور جس دن فرمائے گا اللہ پاک بلاؤ میرے شریکوں کو، شرکائی، میرے شرکا کو. کون سے؟ الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم نے گمان کر رکھا تھا،
وہ میرے شریک تھے نہیں، تم نے گمان کیا تھا، فدعوہم وہ ان کو بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہم بس نہیں وہ جواب دیں گے ان کو، فلم یستجیبوا لہم نہیں وہ جواب دیں گے ان کو، وجعلنا بینہم موبقا اور کر دیں گے ہم درمیان ان کے موبقن ایک جائے ہلاکت، ایک مرنے کی جگہ یعنی خندق آگ کی خندق کر دیں گے۔ کیا سن رہے ہو؟ آگ کی، ہاں جہاں پر الذین زعمتم سے مراد کل من عبد من دون اللہ، المعانی کی عبارت ہے، کل من عبد من دون اللہ، سارے معبود مراد ہیں۔ اب وہ معبود نظر نہیں آئیں گے، کیوں؟ اگر وہ نیک ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، حضرت عیسیٰ، عزیر، ملائکہ یہ سارے جنت میں چلے جائیں گے، اور مشرک جہنم میں ہوں گے ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ کیا مسئلہ ہے؟ پیر عزیز کی چند کفریات بتائیں، یا آپ المسلک الاکابر کا باغی کون پڑھ لیں۔ یہ لوگ میں شعور ہے کہ شیطان کے پاس 70,000 نورانی جال ہے۔ ہاں یہ بات علماء نے لکھی ہے، 70,000 جال پتہ نہیں تو بڈیرے والا سمجھا ہوگا، یعنی شیطان کے جو طریقہ اضلال ہے اس طریقے طوروں کے اضلال 70,000 وہ گر ہے جو کیا ہے نورانی گر۔ ایمان کی کتنے شعبے ہیں؟ 70 سے کچھ اوپر، اور شیطان کا ہر ایمان کے شعبے پر کئی قسم کے گروں سے وہ گمراہ کرتا ہے، اور یہ علماء نے لکھا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے 70,000 کنایا ہو کثرت سے، یعنی شیطان بہت سارے جو نورانی طریقوں سے دین کے لیبل میں آدمی کو گمراہ کرتا ہے۔ پیر مختار الدین شاہ یہ کچھ غلط باتوں کے حوالے جات لکھوائیں، میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ ایسے چبل کی باتیں میں جہاں پر آپ کو نوٹ جہاں کراتا پھروں، نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے، اور نہ ایسے گدھوں والی شہید اور ظفیر جہاں لکھانے پر ہم وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ نعت میں مسلمان ہیں، انگلش میں مسلمان ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ پتہ چلے اس کو میں انعام دوں پرچی والے، زبردست پرچی، ایسے بزرگ یہاں پر۔ چلو اب میرا خیال ہے تذکرہ شیطان کا آیا ہے تو وہ شیطان کی کچھ رسی ڈھیلی ہے، یہاں تک وہ پہنچ آتا ہے۔ ہاں بھائی، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، وہ جو ہوں گے نیک بندے وہ جنت میں ہوں گے، مشرک جہنم میں بھونک رہے ہوں گے، درمیان میں خندق آ جائے گی۔ اور دوسرا، اگر بد ہیں پیر، بدکار پیر جن کی پوجا تھی تو وہ جہنم کے دوسرے طبقے میں ہوں گے، اور مریدین اور طبقے میں ہوں گے، وہ تو چونکہ سپیشل سیٹ پر ہوں گے نا پیر صاحب، وہ جو گاڑی کی اگلی سیٹیں ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں فرنٹ بھی نہیں، سپیشل اے سی والے ڈبے۔ ہاں جعلنا بینہم موبقا فرأى المجرمون، اور دیکھے گا تم مجرموں کو، اور دیکھے گا مجرم لوگ دیکھیں گے النارا آگ کو، جہاں المجرمون سے مراد ہے مشرک لوگ، اور وضع الظاہر موضع المضمر تصریحا لاجرامہم، اس میں ظاہر کو رکھا گیا ہے ضمیر کی جگہ پر ان کے جرم کو پکا تصریح کرنے کے لیے۔ یہ مشرک لوگ
अन्नारा, आग को देखेंगे, फज़न्नू अन्नहुम, बस जन बेमाना यकीन है, यकीन कर लेंगे कि बेशक वो दाखिल होने वाले हैं उस आग में, फलम यजिदू अनहा, और नहीं पाएंगे उस आग से मसरफा, कोई फिरने की जगह भी नहीं मिलेगी, कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। वलक़द सररफ़ना, ये ज़जर है, अलबत्ता ताकीद, सररफ़ना फी हाज़ल कुरआन, फेर कर समझाया हमने इस कुरआन में, लिन्नास से, लोगों के लिए, मिन कुल्ले मसालिन, हर उम्दा मज़मून हमने पेश किया, मिसालें देकर समझाया, वाक़ियात पेश करके समझाया, अकली दलाइल से समझाया, वही के दलाइल से समझाया, उंगलियां पकड़ के समझाया, और कोई ऐसा उम्दा मज़मून नहीं था जिसको हमने बयान न किया हो। वकानल इंसानो, मगर इस पर भी है इंसान अक्सरा शैइन जदला, अक्सरा शैइन, हर चीज से ज्यादा, जदला, जदल करने वाला, झगड़ा करने वाला, भंडी पामन आला। अल्लाह फरमाते हैं ये इंसान सबसे ज्यादा रोला पावन वाला, जदला, रोले दो पहले, मसला नहीं समझींदा देखे पाते, रोले पावन वाला, जदला, रोला हर चीज डालती है, लेकिन इंसान सबसे ज्यादा रोले बाज है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? सबसे ज्यादा जदल और झगड़ा करने वाला है, मसला मानता नहीं। और किस चीज ने रोका लोगों को, अयोमिनु, उनके ईमान लाने से, इज़ जाअहुम, जब आप पहुंची उनके पास, अल हुदा, निरी हिदायत, और किस चीज ने रोका उनको, ये कि यस्तग़फिरू रब्बहुम, कि मुआफिया मांगे अपने रब से, मगर ये कि आए उनके पास तरीका अल अव्वलीन, पहलों का तरीका क्या, कि अजाब आए और ये खत्म हो जाए। इर्जा, अच्छा ये ऊपर क्या, वमा मना अन्नासा, किस चीज ने रोका लोगों को, अय्युमिनु, ईमान लाने से, इज़ जाअहुम, जब आप पहुंची उनके पास, अल हुदा, अल हुदा से मुराद है अल कुरआनुल अज़ीम अल हादी इलल ईमान, अल कुरआनुल अज़ीम अल हादी इलल ईमान, कुरान आ गया जो हादी तरफ ईमान के है। यस्तग़फिरू अन युमिनू, अन यस्तग़फिरू, समझ रहे हो कि नहीं? युमिनू अन नीचे भी लगेगा, यस्तग़फिरू, वमा मना अन्नासा अन यस्तग़फिरू, वमा मना अन्नासा अन युमिनू। क्या समझ रहे हैं? क्या मतलब, किस चीज ने रोका लोगों को ईमान लाने से, और किस चीज ने रोका लोगों को तौबा करने से, कुफ्र शिर्क से तौबा करने से, इल्ला, मगर इस बात ने कि आए इनके पास पहलों वाला तरीका, पहलों को जैसे तबाह किया, ये भी मुंतज़िर है अजाब के, अजाब आए तो माने, उसके बगैर नहीं मानते। सुन्नतुल अव्वलीन और यातियाहुमुल अज़ाब, सुन्नतुल अव्वलीन से मुराद अज़ाब इस्तीसाल, ऐसा अज़ाब जो बिल्कुल रगड़ा निकाल के रख दे, और यातियाहुमुल अज़ाब, या आए उनके पास अज़ाब, जैसे बिल जुमला अज़ाब, जैसे कत्ल यौम बदर वगैरह, कुबुला जमो कबील, सामने, यानी कई अनवा और कई अलवान का। कुबुला के दो माने हैं, सामने से, और कुबुला का माना कई अनवा और कई रंगों का।
وما نرسل المرسلین، اور نہیں بھیجتے ہم المرسلین رسولوں کو الا مبشرین و منذرین، مگر خوشخبریاں سنانے والا، و منذرین اور ڈر سنانے والے۔ یہ تمام اوصاف رسل کو دو لفظوں میں جمع کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ وما نرسل الا مبشرین و منذرین، جتنے اوصاف اور رسل ہیں ان دو جملوں میں آ گئے، مبشرین و منذرین۔ پیغمبر کا کام ہوتا ہے بشارت دینا اور ڈرانا، یہ اسی پر آگے دو طبقے نکلتے ہیں، دو طبقے، ایک طبقہ ہے فقہا کا، یتفقہوا آگے والے، ینذروا قومہم، صفت نذیر کا مظہر ہوتے ہیں فقہا کا طبقہ، اور صفت تبشیر کا مظہر ہوتا ہے اولیاء کا طبقہ۔ ان اولیاء اللہ آگے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، انبیاء کے جمیع اوصاف اگر جمع کیے جائیں تو وہ کیا؟ دو لفظ ہیں، مبشرین منذرین، اور صفت تبشیر کے مظہر یہ کون ہوتے ہیں؟ اولیاء طبقہ اور سچے صوفیہ۔ سچے صوفیہ، ہم جن صوفیوں کی مذمت کرتے ہیں نا وہ نقلی صوفی ہیں، جو اصل صوفیاء کرام اور نیک لوگ ہیں جیسے شیخ عبد القادر جیلانی اور اس طرح کے جو پکے مواحد تھے اور اللہ والے لوگ تھے، تو وہ سچے لوگ تھے اور وہ انبیاء کی صفت بشارت کے مظہر ہیں، اور فقہائے کرام وہ صفت نذیر کے مظہر ہیں۔ تو بدبختی کے لیے یا یہ ہوگا کہ انبیاء کی صفت نذیر کا انکار، یا مظہر نذیر پر تبرہ، یا صفت تبشیر کا انکار، یا مظہر تبشیر پر تبرہ۔ اب جو غیر مکلف بدبخت ہیں ان میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اولیاء اللہ کے بھی دشمن ہیں اول نمبر کے، چوٹی کے، اور فقہا کے بھی دشمن ہیں اول نمبر کے۔ غیر مکلف کی زندگی بھونک سے گزرتی ہے، یا لگا ہوا ہے تو اولیاء اللہ کے پیچھے لگا ہے، یا لگا ہے تو فقہائے کرام کے پیچھے لگا ہے، اس کی ساری زندگی اسی پر گزرتی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، سارا دن لگا رہے ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، ان کی غلطیاں نکالتا رہے، اور غلطیاں بھی ان کی نکال رہا ہے جو جنت میں پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ۔ جنتیوں کی غلطیاں نکالنے پہ لگا ہے۔ اسی لیے علامہ انور شاہ صاحب نے بڑی عجیب بات کی۔ علامہ انور شاہ صاحب بڑے پریشان تھے آخر زندگی میں، طالب علم گئے تو وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے اور بہت پریشان تھے۔ طالب علموں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی ضائع کی ہے، پوری زندگی ضائع کی۔ کیا ہم لگے رہے کہ ابو حنیفہ کا یہ مسلک راجے ہے، اور اس راجے ہونے پر ہم نے دلیلیں دی 20 بڑا علم جھاڑا یہ، اور امام شافعی کا مسلک مرجوع ہے، احمد کا مسلک مرجوع ہے، ابو حنیفہ کا مسلک راجے ہے، اور اولویت پر ہم دلائل دیتے رہے۔ حالانکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ شافعی بھی جنت میں پہنچ چکا ہے، ابو حنیفہ بھی جنت میں پہنچ چکا ہے، لیکن ہم ان کے مسالک پہ لگے رہے، اولا یہ تھے غیر اولا یہ، انہی باتوں میں زندگی گزاری۔ اصول دین کا کام کیا ہوتا تو اس کا فائدہ ہوتا۔ یہ ان کا اپنا ایک کثر نفسی سمجھو، اپنی ایک اظہار عجز سمجھو اپنے کام، حالانکہ انہوں نے کام بہت کیا۔ علامہ انور شاہ صاحب نے عقائد پر بھی کام کیا، یہ نہیں کہ صرف فروعات پر، لیکن وہ اپنے اندر کی، آدمی کی ہوتی ہے نا اندر کی بڑھاس، وہ نکال رہے تھے۔ تو اندر کی بڑھاس تو یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، چھوٹے چھوٹے، ہم ان میں تشدد کے قائل نہیں،
یاد رکھو ہر مسئلے پہ تشدد نہیں. اب جو نفس مسائل ہیں غیر مقلدین کے ساتھ ہمارے کئی ساتھیوں کا بہت غلط انداز ہے. وہ نفس مسئلہ پہ اتنا رگڑا لگائیں گے نا دوسری طرف دوسری پلے چیز ہی کوئی نہیں چھوڑیں گے. یہ غلط بات ہے. ہمارا جو غیر مقلدوں کے ساتھ رفع الیدین کے نفس مسئلہ پہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہے ان کی اس بک بک کر کے جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز ناقص یا باطل یا فاسد. اس نقطے پہ ہم بات کرتے ہیں. ورنہ ہم فروعات میں بہت نرم ہیں. فروعات میں اگر آپ بھی سارے رفع یدین کر دیں کرنا شروع کر دیں تو ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں. کرتے رہیں. فروعات میں ہم نہیں لڑتے. ہاں اصول کا جو مسئلہ ہے اصول میں چھوڑتے نہیں اور فروعات میں لڑتے نہیں جگڑتے نہیں. شریعت کے ہر مسئلے کو اپنی جگہ دینی چاہیے. اب اسی طرح ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے. بعض امام ہاتھ نہیں باندھتے. امام مالک کے مقلدین مالکی ہاتھ باندھتے ہی چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. تو کیا فتویٰ دیں گے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی؟ اور بزرگوں یا ہاتھ باندھتے ہیں تو فوکس سر رہا ہے اوپر باندھتے ہیں تو کوئی ہے آپ کا مفتی جو کہ ان کی نماز نہیں؟ یا سینے پر یا تحت سرا. یہ تو ساری حیاتی شکلیں ہیں. اس لیے اصل بات ہے عقائد کی اور ایمان کی. باقی غیر مقلدوں سے جو ہمارا اختلاف ہے ان کے غلوب میں ہے. وہ بے وقوف گدے ہیں اور غلوب کرتے ہیں غالب ہیں. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے پر اختلاف نہیں. فاتحہ کو فرض سمجھنے مقتدی کے لیے نہ پڑھے تو نماز فاسد ہے. اب یہ فتویٰ چونکہ صحابہ پہ جا رہا ہے اور یہ رابطیوں کا طریقہ ہے اس لیے اس کا ہم رد کریں گے. رفع یدین کرنے نہ کرنے کا مسئلہ فروعی ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ رفع یدین نہ کرنے والے کی نماز باطل فاسد ناقص. اب یہ جو فتویٰ ہوگا یہ فتویٰ ایسا ہوگا کہ اس کا اثر صحابہ تک جائے گا. اس لیے بہت سارے صحابہ رفع یدین نہیں کرتے تھے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بک بک نہ ہو اور یہ غلوب نہ ہو. اسی طرح آمین کوئی اونچی کہہ لے یا ایسا کہہ لے ہمیں کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں ہم بھی بڑے جلتے. ہم بھی تو نہیں جلتے. البتہ ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآنی اصول یہی ہے کہ آمین بالسر ہے. وہ انشاءاللہ بات بھی کر دیں گے. اور آمین بالسر قرآنی قانون یہی ہے اور ترجیح اسی کو ہے اور ان کے مذہب پر کوئی دلیل نہیں. لیکن باوجود اس کے اگر کوئی اونچی آمین کہے تو ہم کوئی نہیں جلتے. جلتے ہیں یہی کہہ دیتے ہیں ہمارے پیچھے آ کی اونچی آمین تو کیا ہے ہمیں کیا تکلیف ہے اونچی کہے. لیکن یہ کہنا کہ جو آمین بالسر کا قائل ہے وہ یہودی ہے اور یہودی ہے مسلمان نہیں فلاں فلاں یہ غیر مقلدوں کا چبل پن ہے. ہمارا اختلاف یہ ہے. باقی یہ یاد رکھو جو فروعات ہیں علمی ابحاث ان میں غلوب اختیار کرنا یہ بھی تحریف فی الدین ہے. دین کے اندر کیا ہے؟ تحریف. فروعات کو فروعات کے مقام پہ رکھو. اور فروعات کہتے ہیں استنباطی مسائل جس پر قطعی دلیل موجود نہ ہو وہ فروعات ظنی مسائل فری مسائل. اور عقائد وہ ہوتے ہیں کہ جس پر قرآن پاک کی نصوص قطعیہ یا حدیث متواترہ موجود ہو وہ عقیدہ ہوتا ہے. اور دوسرا ہاں جو رات نصف سے زائد لڑکوں نے تراویح نہیں پڑھی اور بات کرنے لگے ہیں اچھا ان کو تنبیہ فرمانے. میرا خیال سے یہ پرچی لکھنے والے کوئی محمد بن مروان کا صاحب ہی لگ رہا ہے. ہاں دیکھو وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو المرسلین الا مبشرین الا. ہاں فقہاء نے لکھا ہے جو تراویح چھوڑے تو اس کو ڈنڈے لگا. ہاں اس لیے اب آج رات جو نہ پڑھے ان کے نام لکھ دینا
ہم فقہا کے اس حکم پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، لین میں کان پکڑوا کے ڈنڈے لگیں گے۔ اس لیے کل میں نے بتایا تھا آپ کو ہمارے بارہ میں بہت سخت ہے، اور اس لیے اب کیونکہ فقہ میں مسئلہ لکھا ہے کہ کم از کم جو تراویح نہ پڑے تو اس کے اور اس کو مرغا بنا کے، ہاں یہ تو خیر میری اپنی تفسیر ہے، مرغا بنانا تو نہیں لکھا، بہرحال وہاں پر کھلا بجا لکھا ہے، الا مبشرین و منذرین، مگر مبشرین۔ سب سے بڑا اختلاف ہو مبشرین و منذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل، یجادلو اور یجادلو بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں دوستوں بزرگوں کہ جن مسائل کی وجہ سے آدمی بدنام ہوتا ہے اور مسئلہ رکتا ہے اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں کعبۃ اللہ کو گرا کر حتیم کو اس کے اندر داخل کروں، لیکن قوم نو مسئلے میں مسئلہ مطلب ہے کہ مسئلہ بدنام ہوگا، اس لیے میں آپ کو جو کہتا ہوں یہ اس کا غلط مطلب مت لو کہ بعض ایسے مسائل ہیں کہ ان کی تحقیق یا تفتیش یا ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ لا تسألوا عن اشیاء، یہ بھی آ چکا ہے قرآن میں، بعض چیزیں ہیں ان کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ غیر ضروری مسائل ہیں۔ شیطان اتنا حرامی ہے نا، وہ آپ سے ایسا کام کروائے گا تاکہ آپ بدنام ہوں، اور آپ کا مسئلہ توحید اور مسئلہ رد بدعت، توحید و سنت والا مسئلہ لوگ سنے ہی نہیں، وہ ایسا بے ایمان ہے۔ اس لیے یاد رکھو جو آدمی چھوٹے چھوٹے مسائل میں پڑھ کے اصل مشن کو چھوڑ دیتا ہے وہ ابلیس کا کارندہ ہے، وہ مذہب اور مشن کا خادم نہیں ہے۔ حضرت شیخ القرآن یہ کہا کرتے تھے کہ جب تم گھروں میں جاؤ گے نا تو شیطان تمہیں کہے گا پہلے دن مسئلہ بیان کر، پہلے دن کہ 11ویں خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے، یہ شیطان تجھے کہے گا۔ حالانکہ مسئلہ ٹھیک ہے لیکن مسئلہ میں کچھ تدریج بھی ہے، پہلے خدا کا تعارف تو کرواؤ، توحید والا مسئلہ تو بتاؤ، اللہ کی پہچان کرواؤ، اور اس کے بعد 11ویں حرام ہے۔ پہلے لوگ خدا کو نہیں جانتے اور 11ویں پہلے حرام ہو گئی اور خنزیر سے زیادہ، تو پہلے انہیں الہ کا معنی بتلاؤ، مسئلہ توحید بتلاؤ، پھر پیغمبر کے حقوق بتلاؤ، محمد الرسول اللہ کا کلمہ جو ہم نے پڑھا آپ کے ہم پر کون سے حقوق ہیں وہ ان کو بتاؤ، اس کے بعد کہو 11ویں خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے۔ اس لیے اب یہ جو بعض طریقے شروع ہو گئے، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل یہ مصیبت بنتے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین میں ایک مسجد ہے، واحد مولوی صاحب ہے، میں گیا، مسجد بہت اچھی جگہ پہ ہے، زبردست مسجد ہے، میں گیا، اس نے کہا میرے پاس چائے پینی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں گیا اس کے پاس چائے پینے کے لیے، تو وہاں نماز کا جب ٹائم ہوا تو میں نے کہا چلے مسجد میں نماز پڑھیں، وہ مجھے کہتا ہے کہ اب مسجد میں دوسرے حضرات آ گئے۔ میں نے کہا کیوں، کیا مسئلہ بنا؟ اس نے کہا کہ بس جی آل حق پر تکالیف آتی رہتی ہے۔ خیر میں سمجھ گیا کہ بے ایمان نے کوئی بے ایمانی کی ہے۔ خیر میں نے اسے پوچھا کیا مسئلہ بنا، تو کہتا ہے کہ مسجد میں اجتماعی دعا، وہ کہتے تھے فرائض کے بعد دعا مانگنی ہے۔ میں نے کہا نہیں، کسی سے جھگڑا بن گیا اور اس جھگڑے کی وجہ سے مسجد بزرگوں کے پاس چلی گئی۔ جھگڑا یہ بنا کہ فرائض کے بعد دعا مانگنی ہے جیسے، اور مسجد بزرگوں کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا تیرے جیسا گدھا بھی کوئی نہیں، تیرے جیسا گدھا بھی کوئی نہیں کہ پورا محلہ اور پورا ایریا دے دیا بزرگوں کو، ان کی اصلاح کوئی نہیں، اور تو لڑ رہا ہے ایک تحقیقی مسئلے پر کہ مردوں کے پاس دعا ہے یا نہیں، اس تحقیقی مسئلے پر تیری لڑائی ہے۔ اب سب لوگوں کا مشرک ہونا بڑی بلیہ اور بڑی مصیبت ہے یا صرف دعا مانگنا؟ یہ تو نفس دعا ثابت ہے، فرائض کے بعد والی نفس دعا تو 70 صحابہ سے ثابت ہے، اور بعض الفاظ بھی ثابت ہے، اور بعض اوقات رفع الیدین بھی ثابت ہے،
اتنی چیزیں سب ثابت ہیں. ہم جو منع کرتے ہیں وہ منع کرتے ہیں التزام سے، التزام اور دوسرا منع کرتے ہیں حیات اجتماعی، جو رواج بن چکا ہے. جیسے پنڈی اسلام آباد کے بنسی مولوی یہ تو جہرن کرتے ہیں دعا بھی، سارے جہرن، اور اجتماعی حقیقی دعا مانگتے ہیں، یہ تو پکے بنسی ہیں. لیکن پہلے لوگوں کو مسئلہ سمجھاؤ تو صحیح نا، مسئلہ کیا ہے؟ تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے بعض مسائل تحقیقی ہے اور بعض مسائل ان میں یہ تھوڑی بہت گنجائش نکلتی ہے. دوسرے حضرات وہ بھی اس کے جواب کی دلیل رکھتی ہے، یعنی اجتہادی استنباطی مسائل ہیں، اور میرا تحقیق ایک ہے، اس کے مد مقابل بڑے بڑے علماء کی دوسری تحقیق ہے. اب اس پہ بطلان کا آپ نہیں کہہ سکتے. ہاں جہاں کتاب و سنت کی نص موجود ہو وہاں پر مولویوں کی کثرت کو نہیں دیکھا جاتا ہے، ان کے علم کو، وہاں پر قرآن اور سنت کو دیکھا جائے گا. اور کچھ مسائل آپ نے وہ دیکھا نہیں. صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز بنی قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے، عصر کی نماز. لا یصلین احدکم فی الطریق، راستے میں کوئی بھی تم میں سے نماز نہ پڑھے، بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے. مسلم میں حدیث ہے، وہاں پر راستے میں نماز کا وقت جا رہا تھا، صحابہ کے دو گروہ ہو گئے. بعد نے کہا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اتنا جلدی چلنا ہے کہ عصر کا وقت باقی ہو اور تم بنی قریظہ میں پہنچ جاؤ، یہ مقصد ہے. اور بعد نے یہ سمجھا کہ آپ نے جو منع کیا ہے غیر حدیث کہ راستے میں نماز قضا بھی ہو جائے تو پڑھنے کی اجازت نہیں. کچھ نے پڑھی کچھ نے نہیں پڑھی، اختلاف ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا. اب اختلاف تو ہوا کہ نہ ہوا، لیکن دونوں نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک کیا ہے. اسی طرح اور بھی کئی ایسے مسائل ہیں جس میں بظاہر کچھ ہوتا ہے لیکن اصل مدار اس مسئلے میں نسبتی کا ہونا ہے. جہاں پر قرآن کا مسئلہ آ گیا وہاں پر کسی کی رائے کا لحاظ نہیں، جہاں پر حدیث رسول کا مسئلہ آ گیا وہاں پر کسی کی رائے کا اعتبار نہیں. اور جو مسائل آ گئے غیر منصوصہ اجتہادی استنباطی مسائل اور جس پر واضح کتاب و سنت کی بات نہیں، اور وہ بہت سارے مسائل ہیں. مثلا سمندر کے جانور ہیں، یہ امام شافعی کہتے ہیں سارے حلال ہیں، احمد کہتا ہے سارے حلال ہیں، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی چیز بھی حلال سمندری نہیں ہے. تو یہ تحقیق کا اختلاف ہے، اب اس پر کوئی نص موجود نہیں ہے، اجتہاد ہے کہ اسی طرح حرام چیز سے دوائی ہو سکتی ہے نہیں، ائمہ کا اختلاف ہے. اسی طرح نجاست غلیظہ خفیفہ، یعنی سینکڑوں مسائل ایسے ہیں. نماز سلام سے لے کر تکبیر سے لے کر سلام تک مسئلہ نماز میں 200 اختلاف ہے، 200 اختلافی مسئلہ ہے. لیکن وہ اس میں اختلاف ایسا ہے، بہتر کیا ہے، اولا کیا ہے، کس طرح ٹھیک ہے، یہ وہ معمولی اختلافات ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فروعات میں زندگی برباد مت کرو. باقی اگر کسی مسئلہ میں آپ کی تحقیق ایک ہے اور مسئلہ فروعی ہے اور دوسرے علماء کی تحقیق اور ہے تو دوسروں کا ادب بھی رہے، احترام بھی رہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا مسئلہ بس اس کو نس کتی سمجھ کے ٹھونس دے اور ٹھوک دے کہ میں ہی میں ہوں اور کوئی نہیں. تو حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ وہ صرف مناظر نہیں تھے. حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بحر العلوم تھے، اور اس میں ایسے میں نہیں کہہ رہا کہ میں شاگرد ہوں، یہ حقیقت بات ہے. حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ، اب میں حیران ہوتا تھا کبھی نحو کا مسئلہ عبد الغفور متن متین یا ان کتابوں کا کئی ایسے مقام ہے، ایک قانون ضابطہ ہوتا، ہم تلاش کرتے اس کی مثال کوئی ڈھونڈے تو آپ یقین کریں یہ بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے اس کی مثال فوراً دینا. آپ اگر مجھے پرچیاں لکھیں چند ضوابط تو ایسے ضوابط ہوں گے جو اب بھی میرے ذہن میں اس کی مثال نہیں ہوگی، بعد میں مل سکتی ہے لیکن فوراً نہیں. میں حضرت کو پور کرتا ہوں ساجد یہ مسئلہ اس کی مثال کوئی ہے آپ کے ذہن میں؟
کیا مثال ہے؟ تو فوراً مثال پیش کرنا، فوراً، یا قرآن سے یا حدیث سے یا کلام عرب سے۔ اب یہ ناو اور ان چیزوں کا حال تھا، حالانکہ آپ جانتے ہیں ناو آج کل جو پڑھی جاتی ہے سنسکرت دین میں رہتی کوئی نہیں ہے، بس وہ عبارت کا گھوسلہ لگ جاتا ہے، جہاں مبتدا ایسے خبر ایسے مفعول ایسے فلاں، کئی بزرگ تو مبتدا کو بھی مجرور پڑھتے ہیں۔ وہ ہمارا تمن میں ایک بڑا محدث ہے جس کو وہ محقق کے تمن، جس کا تذکرہ المطلق المنصور میں بھی آیا، وہ پڑھتا تھا الانبیاء احیاء فی قبورہم، تقریر میں الانبیاء احیاء فی قبورہم۔ لیکن حضرت الاستاذ رحمہ اللہ جب بھی کوئی مثال پوچھی میں حیران ہوتا تھا، کبھی نہیں کہا کہ بعد میں فون کرنا، کبھی نہیں کہا، فون پر فوراً ہنستے اور کہتے اس کی یہ مثال ہے، یہ مثال ہے یہ۔ اور اسی طرح فقہ کے بھی امام تھے، فقہ کے بھی بہت بڑے امام تھے، معمولی نہیں۔ مسئلہ میراث میں جتنے استاد آگے تھے دنیا میں ایسا کوئی آدمی نہیں، حالانکہ مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بن سلطانی والے یہ اپنے زمانے کا راضی تھا اور بہت بڑا عالم تھے مولانا شیر محمد صاحب بن سلطانی کے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یونس نعمانی ہے میرا شاگرد لیکن علم میں مجھ سے بھی آگے چلا گیا، یہ ہے میرا شاگرد بڑا ہے مجھ سے لیکن علم میں مجھ سے بھی آگے چلا گیا۔ یہ تو تم اشاعتیوں کی یہ عادت ہے کہ تم زندہ بزرگوں کی بھی قدر نہیں کرتے۔ اگر اشاعت التوحید علامہ نعمانی صاحب رحمہ اللہ سے کام لیتی جیسے کام لینے کا حق ہے، تو خدا کی قسم ایسا آدمی اس زمانے میں کسی جماعت کے پاس بھی نہیں، کسی جماعت کے پاس بھی نہیں۔ یہ بنے علامہ خالد محمود کہ علامہ فلانا کہ علامہ فلانا، علامہ اپنے زمانے کا صرف مولانا یونس نعمانی صاحب تھے، باقی کوئی علامہ نہیں تھا، سمجھو۔ اب وہاں پر استادی اور ہم 15 سال کٹھے رہے، 15 سال، اور پورا ربط رہا، اور مہینے میں کم از کم 2-3 راتیں، یا کم از کم اگر لاگا ہوتا تو 1 رات ہماری مسائل کی ہوتی، مسئلے پہ گفتگو، استاد ہمارے پاس آ جاتے۔ جب وہ اٹک ہم نے مشہور کی ہوئی تھی خانقاہ مکی، وہ قاری فتح محمد صاحب کے پاس، وہاں پر ہم جاتے، رات کو مسائل پہ گفتگو ہوتی اور بڑی کھلی، کبھی استاد جی یہ نہیں محسوس کرتے یہ شاگرد ہے یا فلاں، کہتے کھل کے گفتگو کرو۔ اور کئی ایسے مسائل تھے فقہ حنفی کے حوالے سے جو اب تک ہمارا دین ہے کہ یہ مسائل درست نہیں ہیں، اب بھی میں کہتا ہوں نہیں، دلائل کی روح سے نہیں۔ بہت سارے مسائل ہیں جو طالب علم مشکات وغیرہ پڑھتے ہیں ان کو ہم بتاتے بھی ہیں یہ مسئلہ جو ہے یہ صحیح نہیں، حالانکہ آپ کے ہدایہ میں ہے، شامی میں ہے، ان چیزوں میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا ہمارے ساتھ اختلاف، ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے کہ وہ مسائل درست نہیں ہیں، چاہے آپ جتنا بھی دور لگائیں، ہم ایسے اندھے مقلد بھی نہیں کہ جو کچھ کہے تو اس پر آنکھیں بند کر لو، قطعاً نہیں۔ استادی سے بات ہوتی، استاد حنفیت میں بہت سخت تھے، حنفیت میں اتنے سخت تھے تو واہ میں حیران ہوتا، اتنا بڑا محقق لیکن حنفی مسلک میں اتنے پختہ تھے، اتنے بات نہیں سنتے تھے۔ خیر کئی مسائل وہ ہمارے اختلافی تھے، ہم کہتے استاد جی یہ مسئلہ نہیں جو اس میں دلیل، پوری رات گفتگو ہوتی، آخر پہ کوئی نتیجہ نہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، لیکن اس اختلاف کے باوجود اب بھی ہے پہلے بھی تھا، یہ نہیں ہے کہ سارے یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک عالم کے ساری تحقیقات کو لے لیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ اختلاف استاد کا شاگرد سے، شاگرد کا استاد سے، یہ اختلافات چلے رہتے ہیں اور یہ علمی مقام کا ایک تقدس ہے، لیکن یہ جو علمی اختلافات ہیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ضروری ہے، ایک دوسرے کی تحقیقات کو داد دینا ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ میری بس بات کے خلاف ہو گیا تو اس لیے علمی ابحاث میں شاگرد استاد سے، استاد شاگرد سے، پیر مرید سے، مرید پیر سے کوئی اختلاف رکھ سکتا ہے، یہ ساری تمہید
میں نے اس لیے رکھ دی کہ کل شاید کسی کو غلط فہمی لگی ہے تراویح کی گفتگو پر. تراویح کی گفتگو انشاءاللہ میں کروں گا اور زبردست کر کے کروں گا. اس لیے تراویح کو چھوڑنے والا وہ واجب التعذیر بھی ہے اور واجب التعذیر بھی ہے. اس کو کان پکڑوا کے ڈنڈے لگانے چاہیے. بات سمجھ آئیے؟ اگر آپ ایسے بزرگ مجھے تلاش کر دیں جو تراویح نہیں پڑھتے اور رافضی ذہن کے ہیں تو انشاءاللہ ان کا ذہن میں صاف کروں گا. اور آپ مجھے نام دیں تو پھر میں دیکھوں گا. شیطان بڑا بے ایمان ہے, وہ بالکل الٹا راہ دکھاتا ہے. اب دیکھو, الا مبشرین و منذرین, سمجھ آیا؟ مبشرین و منذرین. انبیاء کی اوصاف کا مجموعہ کتنی چیزیں ہیں؟ دو. ایک صفت تبشیر اور ایک صفت انذار, اور آگے امت کے دو طبقے ہیں. یہ دو طبقے مظہر ہیں صفات الانبیاء کے. صفت نذیر مظہر فقہا, صفت تبشیر کے مظہر اولیاء, مزکی مربی اور سعادت مندی جو ہے ان دونوں طبقوں کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے. اولیاء کے ساتھ بھی, فقہائے کرام کے ساتھ بھی. اور بڑی بدبختی یہ ہے کہ یا اولیاء کو بھونکے یا فقہا کو بھونکے, اور یہ دونوں صفتیں بڑے وافر مقدار میں ہمارے بھائی غیر مکلفین اللہ ان کو ہدایت دے ان کے اندر موجود ہے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ. یجادلو, آج تو ماشاءاللہ بہت بارش ہوئی. اچھا, یجادلو اور جھگڑا ڈالتے ہیں الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, بالباطل, باطل کے ساتھ. باطل کا معنی اناپ شناپ. باطل کا کیا معنی؟ اناپ شناپ. اناپ شناپ ہیں رسالے کتابڑیاں. لیذہبوا بالحق, تاکہ مٹا دے ساتھ اس باطل کے الحق کا, حق والے مسئلہ کو. یہ زجر ہے. اللہ فرماتے ہیں جو کافر ہیں وہ نکمی شبہات پیش کر کے باطل, ہر وہ چیز باطل ہے جو قرآن کے مقابل ہے, قرآن پاک کے مد مقابل ہر آنے والی چیز باطل جو قرآن کے مقابل چیزیں پیش کرتے ہیں, چاہے رسالے چاہے کتابڑیاں, یہ پیش کرنے والے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیذہبوا بالحق, تاکہ ہم مٹا دیں گے حق کو. او 20-25 کتابیں جو پیش کریں گے, فلانے بزرگ نے لکھا, فلانے نے لکھا, فلانے نے لکھا, لوگ کتابوں کی طرح متوجہ ہوں گے اور قرآن کا مسئلہ نہیں سنیں گے. جب ہم اٹھ کے نعرہ لگائیں گے نا, ایک طرف توحیدی قرآن پڑھیں گے, ہم اٹھ کے کہیں گے فلانا 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 فلانا, 50-60 بزرگوں کا نام لے لیں گے, تو لیذہبوا بالحق, عوام بھی سمجھے گی ہاں ہمارے ملا نے کھٹیاں توڑ دی ہے, کتنے حوالے پیش کیے. حالانکہ اس بے ایمان سے پوچھنا چاہیے کہ 40 لاکھ نہیں 40 ارب حوالہ بھی لے آ, قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں سارے کل معصوم ہیں, کل عدم ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن یہ مناظرے کرتے ہیں, یجادل مناظرہ کرتے ہیں, جھگڑے ڈالتے ہیں. الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اور کیسے بالباطل ہیں, بالباطل. استاد حضرت مفتی محمد صاحب کا غالباً یہ ترجمہ ہے اناپ شناپ. اناپ شناپ, اناپ شناپ سے دلیل شلیل کوئی نہیں, بس وسوسے اور ادھر ادھر کی باتیں. لیذہبوا, اگر مردے سنتے نہیں تو پھر سلام کیوں کرتے ہو؟ یہ ہے اناپ شناپ. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بڑی دلیل کیا ہے؟ مولانا سرفراز صاحب ہیں, وہ وہاں پر بریلویوں کے مقابل سے نا تبریز النوازل لکھی حاضر ناظر کے مسئلہ تھی.
بریلوی مولوی نے استدلال کیا السلام علیکہ ایھا نبی، السلام علیکہ ایھا نبی. بریلوی مولوی نے کہا دیکھو خطاب ہے کہ نہیں ایھا نبی، تو مختلف جگہ پہ آدمی نماز پڑھتے ہیں، کوئی ہندوستان، کوئی امریکہ، برطانیہ، کراچی، انڈونیشیا، ساری دنیا پہ مختلف نمازی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت تک نماز ہی جائز نہیں جب تک رسول پاک کو حاضر ناظر نہ سمجھا جائے، اور السلام علیکہ ایھا نبی کے ساتھ سلام نہ کیا جائے. معلوم ہوتا ہے نماز ہوگی تب جب نبی پاک کو حاضر ناظر سمجھا جائے گا. یہ بریلویوں کا استدلال تھا بڑا زبردست کر کے. خیر مولانا سرفراز صاحب نے جواب شروع کیا. اس نے کہا یہ کس پاگل نے کہا ہے کہ خطاب کے لیے سننا ضروری ہے؟ السلام علیکہ ایھا نبی خطاب ہے نا. اس پر مولانا نے 1.5 صفحہ لکھا، خطوں کی مثالیں، کبھی کس کی مثال کبھی کس کی. تو کہتے ہیں خطاب کے لیے اگلے کا سننا ضروری نہیں. السلام علیکہ ایھا نبی، اور تفریح الخواطر میں لکھا اس نے مولانا سرفراز نے کہ جو جہاں السلام علیکہ ایھا نبی کے خطاب سے سماع کا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے. جو سماع کا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے. خطاب ہمیشہ سننے والے کو نہیں ہوتا. جب مولانا آپ پہنچے نا سماع الموتیٰ میں خیر تھے، جہاں پر سماع الموتیٰ میں کہتے ہیں سب سے بڑی دلیل یہ السلام علیکم یا اہل السنہ. اگر سنتے نہیں تو پھر سلام کیوں؟ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ اس کو کہتے ہیں اناپ شناپ. بریلویوں کے مقابلہ میں خطاب کے لیے سننا ضروری کوئی نہیں، اور ہمارے مقابلے میں آگے تو اب سننا ضروری ہو گیا، ورنہ خطاب ہی مومن ہے. واہ واہ. اور ہم کہتے ہیں کہ اسی سے پکڑو. تم مردے کو سلام تب کرتے ہو کہ مردہ اور سن کر جواب دیتا ہے نا مردہ. اچھا جواب میں گالیاں تو نہیں نکالتا ہوگا، جواب میں کیا دیتا ہوگا؟ سلام ہی. اب جو مردہ سلام کا جواب دیتا ہے وہ سلام اوپر والا زندہ کیوں نہیں سنتا؟ اگر سلام کے لیے سننا ضروری ہے، ایک طرف ایک دیا ضروری ہے کہ اوپر والا سلام اگر نیچے والا نہ سنے تو وہ سلام کیوں کرتا ہے؟ آپ ان کو کہو نیچے والا جواب دیتا ہے کہ نہیں؟ ان کے نزدیک نیچے والا جواب دیتا ہے کہ نہیں؟ اب ان کے نظریے کے مطابق جب نیچے والا جواب دیتا ہے تو وہ جواب میں گالیاں دیتا ہے یا سلام؟ وہ بھی کہتے ہیں وعلیکم السلام صوفی صاحب. اب یہ جو صوفی صاحب اوپر کھڑا ہے یہ سنتا ہے نیچے والے کی؟ پھر پتہ نہ چلا نا کہ سلام کے لیے سننا ضروری ہے. کوئی نہیں سمجھ رہی ہے. جی ہے تو پھر ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں دل باطل اناپ شناپ. اور جب من گھڑت روایتیں 10 منٹ چھٹی ہونی چاہیے، ساتھی میں آنا چاہتے. کہتے ہیں آپ کے مدرسہ میں آج حلوہ ہونا چاہیے. حلوہ کی دعوت ہونی چاہیے. بہت اچھا. حلوہ بالکل ٹھیک ہے لیکن پکانے والے آدمی کا بندوبست کرو. ہاں جو حلوہ پکا سکے بالکل آپ کو حلوہ کھلاتے ہیں. پکانے کا ذمہ دار بنو، حلوہ کھلاتے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، آپ کی یہ درخواست قبول ہے. چلو اب تھوڑا سا آگے پڑھ لو، پھر چھٹی 10-15 منٹ کرتے ہیں. تھوڑا آگے چلو، ترجمہ صرف کر لو. ہاں بھائی. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جھگڑا کرتے ہیں الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا.
بالباطل اناپ شناپ سے لیدہدوا بہ الحق تاکہ مٹا دیں اس کے ساتھ الحق حق کو، اس باطل کے ساتھ حق مسئلہ کو مٹا دیں۔ واتخذوا اور بتاتے ہیں آیاتی ہماری آیات کو، آیات یہ ہوئی حق ہے یا قرآن یا جن سے آیات جس میں قرآن بھی داخل ہے، آیاتی وما انذروا اور وہ جو ڈرائے گئے، ہزوا ٹھٹھا اور مذاق، ومن اظلم زجر اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس آدمی سے ذکر بآیات ربہ جس کو مسئلہ سمجھایا جائے اس کے رب کی آیات پڑھ کے، فأعرض عنہا اور اس سے منہ موڑے، ونسیا اور بھول جائے، ما قدمت یداہ کہ جو آگے کیا اس کے ہاتھوں نے۔ مطلب کیا ہے؟ ومن اظلم کون بڑا ظالم ہے، یہ کائنن من کانا، صاحب روح المعانی لکھتا ہے کائنن من کانا، جو بھی ہو، اظلم کون بڑا ظالم ہے، ممن اس آدمی سے ذکر بآیات ربہ جس کو نصیحت کی جائے، مسئلہ سمجھایا جائے، کس سے؟ بآیات اس کی رب کی آیات پڑھ کے، یعنی قرآن پڑھ کے۔ الاکثرون علی ان المراد بالقرآن، اکثر مفسرین جو ہیں آیات سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے، یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں کہ جس کو قرآن پڑھ کے مسئلہ سمجھایا جائے، فأعرض عنہا بس وہ اس کو بھی منہ موڑے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب یہ مستقل فتویٰ آ رہا ہے، جو قرآن کا مسئلہ سن کے نہ مانے وہ کیا ہوگا؟ من اظلم، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں۔ من اظلم کون بڑا ظالم ہے، ممن ذرا سنو ممن اس آدمی سے ذکر بآیات ربہ ذکر جو مسئلہ سمجھایا جائے، جس کو مسئلہ سمجھایا جائے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ۔ سمجھایا جائے ذکر بآیات ربہ، فأعرض اور کہ میرا شیخ الحدیث تو نہیں مانتا، میرا امام علیہ سکھڑ نہیں مانتا، میرا مرشد نہیں مانتا، میرا اکابر نہیں مانتا، فأعرض عنہا اس سے اعراض کرے، منہ موڑے، ونسیا اور عدم تفکر اور بھلا دے، ما قدمت یداہ جو آگے کیا اس کے ہاتھوں نے، یعنی مجادلہ بالباطل بھی کرے، جھگڑے بھی ڈالے اور قرآن کا مسئلہ بھی نہ مانے، وہ کون ہوگا؟ من اظلم، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، انا جعلنا بے شک کیا ہم نے ان کے دلوں پر اکنتن پردے، ان کے دلوں پہ پردے لگ گئے، مفتی ہے سے پردہ، شیخ الحدیث ہے تو پردہ، یہ پردے آ گئے، این یفقہوا کہ وہ سمجھ سکیں اس قرآن کو، سمجھ سکیں اس قرآن کو، این یفقہوا قرآن سمجھنے سے ان کے دل پردے میں آ گئے، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، بوجھ ہے، اگر بلا تو ان کو الہدا، الہدا کا معنی ہوئی ہے قرآن، اگر دعوت دے ان کو قرآن کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وہ ہرگز نہیں
ہدایت قبول کریں گے اس وقت کبھی بھی ربک الغفور ذو الرحمہ تخفیف ہے وجہ عدم عذاب یا اللہ یہ کھا کر موٹے ہو گئے اور گردنیں بھی بڑی کھلی موٹی ہو گئی اور سر بھی بڑے موٹے اور تیرے قرآن کے قریب بھی نہیں آتے ان کو دعوت دی جائے نا اور بزرگوں آؤ الی الہدی آؤ قرآن والے مسئلہ کی طرف فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وہ کبھی قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کریں گے کتابڑی کی طرح بلاؤ جیسے گڑ پہ مکھیاں کٹھی ہوتی ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں گے لیکن قرآن سوال نہیں پیدا ہوتا کہ قرآن سے ہدایت حاصل کریں یا اللہ یہ تو پل پل پورے تمبے بن گئے جہنم کے ان کو عذاب کیوں نہیں دیتا ان کی کھونے اور گردنیں دیکھ کے اتنی موٹی پل رہے عذاب کیوں نہیں فرمایا ربوں کا اور رب تیرا الغفور ذو الرحمہ بڑا بخشنے والا ہے بڑی رحمت والا ہے اگر پکڑے دماغ کا قابو ان کی کمائی پر تو جلدی کرے واسطے ان کے عذاب فَلَّهُمْ مَوْعِدٌ اللہ ڈھیل دیتا ہے اللہ کے فیصلوں میں دیر ہے اندھیر نہیں اللہ امہال دیتا ہے مہلت دیتا ہے نہیں پائیں گے اس کے برے موعدہ کوئی جائے رجوع بتلک القرآن اور یہ بستیاں ہیں ہلاک کیا ہم نے ان کو لمبا ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا اور کر دیا ہم نے ان کی ہلاکت کے واسطے موعدہ ایک وقت مقرر